ہنے بغیر کہیں دیر جے اساں جے ہن پروگرام جو خصوصی مہمان خصوصی خطاب کندڑ اساں جو استاد جے کو کراچی کا حلی آئے ہوا محترم و مکرم فضیلت الشیخ محمد داؤد شاکر صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی مدیر سلفی للتعلیم و تربیہ کراچی کی سائیں جن کو میں سائیں کے میں گزارش کندو سائیں جن اچن خطاب کرن فرمان شیخ محمد داؤد شاکر صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم علماء کرام مہمانان گرامی تمام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس انتہائی پروقار علمی اور منہجی پروگرام کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی کا معنی آپ جانتے ہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا جو عمل ہے، فعل ہے، طریقہ ہے،
اس کا بیان۔ اصل بات یہ ہے وقت کا جو نبی ہوتا ہے اس کا اپنا عمل دین کے 100% مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نبی اپنی امت کے لیے نمونہ اور مثال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے دین پر جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہے عمل کرنا چاہتے ہو، عمل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تاکہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی ملے، تاکہ اللہ کی محبت اور رضا تمہیں ملے، اور تاکہ دنیا کی زندگی میں تم اپنے پروردگار کا صحیح معنوں میں ذکر کر سکو۔ اگر یہ تمہارا مقصد ہے اور اس کے لیے دین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، اپنے لیے مثال بنا لو۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن و حدیث کی کامل اور مکمل عملی تفسیر، عملی نمونہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تاریخی قول مجھے یاد آ رہا ہے، جب کسی نے ان سے پوچھا امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق یعنی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کے معمولات، آپ کی عادات کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے الٹا سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کانا خلقہ القرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی سیرت بالکل قرآن تھی۔ قرآن سے مراد پورا دین، پوری شریعت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث پورے دین کا عملی نمونہ تھا۔ یہ گواہی دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہمارا ایمان کیوں نہ ہو؟ میں نے عرض کیا جو وقت کا نبی ہوتا ہے اس کا عمل کامل اور مکمل طور پر دین اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ آئیے ذرا ایک دو آیتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے پیغمبر علیہ السلام آپ اعلان کر دیں، اپنے بارے میں آگاہ کر دیں لوگوں کو، اپنا منہج حیات بتا دیں،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. کیا اعلان کریں؟ یہ اعلان کریں کہ لوگوں، میری نماز یعنی جسمانی عبادت، میری قربانی یعنی میری مالی عبادت، اور میری پوری زندگی حتیٰ کہ میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میری ساری باتیں ایک اللہ کے لیے ہوں، میری پوری زندگی صرف اللہ کے لیے ہو، حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہو. اور اے پیغمبر آپ یہ بھی اعلان کر دیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں جو دین لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اور شریعت کا سب سے پہلے فرما بردار، سب سے پہلے مطیع ہوں، سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہوں. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. اس لیے دین اللہ کا کلام ہے، دین رسول اللہ کے فرامین ہے، اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل ہے، ایک ایک عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منہج کو، اس بات کو ایک بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا. جامع ترمذی کی معروف حدیث ہے، فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور بدقسمتی سے میری امت ان سے بھی 2 قدم آگے، اور یہ 73 فرقوں میں بڑھ گئے. پھر فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدۃ، سوائے ایک. وہ جہنم میں جانے کی کیٹیگری ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے، کوئی عارضی اور وقتی طور پر، وہ الگ بات ہے، لیکن فرمایا جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں آج جس طریقے پر ہوں اور میرے ساتھ میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، کیونکہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پہ لگایا ہوا تھا، جمایا ہوا تھا، چلایا ہوا تھا جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عین شریعت تھی، عین دین تھا. فرمایا آج جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ، فرمایا یہ جنتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ دین کا عملی نمونہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ جنت کا راستہ ہے. بلکہ ایک اور حدیث سنی، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے، انہو من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا میرے بعد بہت اختلاف ہوگا، بہت اختلاف ہوگا. تم نے اس اختلاف میں کیا کرنا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہو جائے، بس یہ سارے نبی کے طریقے ہیں، نعوذ باللہ. یہ دین کی مختلف طریقے ہیں. اختلاف رحمت ہے، جو نبی کی طرف منسوب جس طریقے پر عمل کر لے، وہ نسبت صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، فرمایا میرے طریقے کو اختیار کرنا، اس کو لازم پکڑنا،
اور مجھ سے سب سے بڑھ کر جو دین سیکھا ہے، میرے قریب رہے ہیں، میرے تربیت یافتہ میں جو سب سے مقدم ہے وہ میرے یہ چاروں خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، اور بالخصوص میرے بعد نظام حکومت انہوں نے چلانا ہے اور یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، تو نظام حکومت میں، معاملات زندگی میں جو نئے احوال و ظروف آئیں ان میں جو ان کا طریقہ ہو اسے اختیار کریں۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب اختلاف ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو پسند آئے کر لو، بلکہ فرمایا میرے طریقے کو اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہی دین ہے، نبی کا طریقہ ہی شریعت ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ صحیح مسلم میں اس کا مختصراً ذکر ہے اور ابو داؤد کے اندر تفصیل سے ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فرمایا لوگوں، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات، اور اللہ کی بات میں جو احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، ان پر صحیح طریقے کا عمل اور عمل کا صحیح طریقہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ آپ کا طریقہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اہل الحدیث کا منہج مختصر ترین لفظوں میں سن لو، اہل الحدیث کا عقیدہ مختصر ترین لفظوں میں جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سب سے افضل ہے۔ یا یوں کہہ لو جس طرح رسول اللہ کی ذات سب سے افضل ہے، اسی طرح رسول اللہ کی بات بھی سب سے افضل ہے۔ یہ ہم اہل الحدیث کا عقیدہ ہے اور ہم اسی فکر میں رہتے ہیں، ہمیں رسول اللہ کی بات ملے، ہمیں رسول اللہ کا فرمان ملے۔ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی تفسیر بھی رسول اللہ کا طریقہ اور حدیث اور سنت ہے، اور اللہ نے قرآن سے ہٹ کر بھی بہت سارے احکامات رسول اللہ پہ نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور کتاب کے علاوہ اور بھی علم اتارا ہے جس کا نام حکمت ہے، دانائی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے ابو داؤد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں اچھی طرح یہ بات جان لو، پلو سے باندھ لو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور قرآن کے مثل ایک اور چیز بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس چیز سے مراد حدیث ہے، سنت ہے۔ قرآن کے مثل ہونے کا معنی نمبر ایک قرآن کی طرح وحی ہے، اور نمبر دو قرآن کی طرح وہ قابل حجت ہے، وہ دین اور شریعت ہے قرآن کی طرح۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقام اور مرتبہ، کائنات میں کوئی اور شخصیت نہیں، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی محدث، نہ کوئی امام، نہ کوئی شیخ الحدیث، نہ کوئی شیخ الاسلام، کوئی بھی نہیں جس کا یہ مقام ہو
کہ اس کی ہر بات دین ہو، جس کا یہ مقام ہو کہ اور اس کا ہر عمل وہ دین ہو. یہ مقام اگر ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی شیخ عبدالرزاق صاحب مسلک اہل حدیث کو اجاگر کر رہے تھے، منہج اہل حدیث کو اجاگر کر رہے تھے، واضح کر رہے تھے، اور ائمہ کرام کے متعلق بتا رہے تھے جن کی تقلید کے وجوب اور فرضیت کی بات کی جاتی ہے. ان کا اپنا منہج اور اپنا طریقہ کیا تھا. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے رحمہ اللہ، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب. امام مالک کہا کرتے تھے درس حدیث دیتے ہوئے کہ لوگوں، کائنات میں ہر شخص کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے. پھر روضہ رسول کی طرف، قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے مگر یہ جو شخصیت اس روضے اور قبر میں مدفون ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے جن کی بات صرف قبول کی جا سکتی ہے، جن کی بات رد نہیں ہو سکتی. یہ مقام ہے. اب آئیے میں تھوڑی جھلک دکھاتا ہوں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں. پہلے بڑے اختصار کے ساتھ سیرت نبوی پر، رسول اللہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. نبوت سے پہلے کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الصادق الامین تھا. یہ نبوت سے پہلے کی زندگی. نبوت سے پہلے کی زندگی سیدہ خدیجہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور وہ اس وقت عرب کی مالدار اور حسین و جمیل خاتون تھی اور پتہ نہیں کتنے رشتے ٹھکرا چکی تھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی عادات، ان کی پاک دامنی، ان کی سچائی، ان کو اپنی تجارت کے لیے مقرر کیا، اپنے غلام کو ساتھ بھیجا اور اس طویل سفر میں غلام ان کا ساتھ رہا، جو دیکھتا رہا، اور اس نے آ کے رپورٹ دی کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امین ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، بڑے سچے ہیں، نیک سیرت ہیں، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی غلط بیانی ان میں نے نہیں دیکھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو 10 رشتے ٹھکرا چکی تھی، خود نکاح کا پیغام بھیجوایا. یہ نبوت کے پہلے کی زندگی. پھر جب نبوت ملی، پہلا دن تھا نبوت کا، وحی کا سلسلہ ہوا اور جبریل امین سامنے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، دبایا. یہ پورا جو قصہ اور واقعہ ہے، اللہ کے رسول گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. اس پریشانی اور گھبراہٹ میں گھر پہنچے، لرزہ طاری تھا اور سیدہ خدیجہ سے کہا مجھے ہلاکت کا ڈر، پریشانی کا اظہار کیا. تو سیدہ عائشہ نے کیا تاریخی الفاظ کہے تھے، واللہ لا یخزیک ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقر الضیف وتصل الرحم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے اور میں نے آپ کو پایا ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو مجبور اور لاچار لوگ ہیں ان کو کما کے کھلاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. لہذا آپ کو اللہ بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ نبوت سے پہلے کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت سے پہلے کی زندگی میں جو بھی گمراہیاں تھیں اس معاشرے میں اس کے قریب بھی نہیں گئے، جو برائیاں تھیں اس کے قریب بھی نہیں گئے.
ہر شرک سے، ہر گمراہی سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے پاک اور صاف، بلکہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور اس عرب کے شرک بالخصوص اور گمراہیوں کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط طریقہ ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے وہی معبود ہے، یہ بتوں کے آگے سجدے، حجر و شجر کے آگے سجدے، ان کے نام کی قربانیاں، یہ غلط، اللہ کے رسول نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا، اور انسانیت کی اس گمراہی پہ آپ غمزدہ تھے، پریشان تھے، دکھی تھے۔ ابھی وحی نہیں اتری تھی، دین نہیں اترا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راشن لے کر، زاد راہ لے کر، کئی دن، کئی ہفتے جا کر غار ہیرا میں گزارتے تھے، سوچ فکر کرتے تھے، ایک معاشرے کے شرک اور کفر سے بیزار ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کرتے تھے، اور دوسرا انسانیت کی فکر میں سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے گویا مدد طلب کرتے تھے، یا اللہ ان انسانوں کو اس گمراہی سے بچا، اس شرک سے بچا، اس فسق و فجور سے بچا۔ یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، احساسات کو قبول کیا، اور آپ ہی کو امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنا، منتخب کیا، تاج نبوت پہنا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے، رسول ہی نہیں امام الرسل بن گئے بلکہ خاتم النبیین بن گئے، اور ان کو رحمت للعالمین کا لقب دے کے بھیجا کہ اب میں نئے سرے سے انسانیت پر رحم کر رہا ہوں، رحم کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود میری نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات والوں کو دیکھا، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب کے لوگوں کو دیکھا، فَمَقَتَهُ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ، عرب و عجم نے اللہ کو ناراض کر دیا، شرک میں پڑے ہوئے تھے، کفر میں پڑے ہوئے تھے، فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کو سب نے ناراض کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر رحمت کا معاملہ فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کائنات بنا کے بھیجا کہ جا کر ان کی رہنمائی کریں، ان کو جنت کی راہ پہ لگائیں اور جہنم کی راہ سے ہٹائیں۔ تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنا دیا گیا۔ پہلے مختصر خاکہ، یہ جو نبوت کے ابتدائی 13 سال سے مکی زندگی کے بڑے کٹھن تھے، بڑے مشکل تھے، آپ کے خلاف قتل کی سازشیں ہوئیں، آپ کو قید میں بند کر دینے کی سازشیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کے پاؤں اور راستے میں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اثر پر گندگیاں ڈالی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ جسم پر اونٹوں کی اوجریاں ڈالی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اذیت دی گئی، اور آپ کے جو ساتھی تھے، جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان پر زندگی تنگ کر دی گئی، حیات تنگ کر دی گئی، ایمان لانا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے، چھپ چھپ کے دعوت کا کام کرتے تھے، یہ بڑے مشکل مراحل تھے، بہت مشکل مراحل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا ابو طالب کے ذریعے، حتیٰ کہ لالچ دی گئی، ڈرایا گیا، کہا گیا مکہ کی بادشاہ چاہیے تو وہ لے لو، یہ جو آپ ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں،
ہمارے دین کی نفی کرتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، خالی صرف اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا ذکر کریں، ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں، ان کا رد نہ کریں، ان کی کمزوری اور لاچاری کو ذکر نہ کریں۔ آپ مکہ کی بادشاہ جو خزانہ چاہیے وہ لے لیں، عرب کی جس خاتون سے شادی کرنا چاہیں ہم وہ تیار ہیں۔ ابو طالب یہ سارے جو معاملات تھے لے کر آئے کہ بھتیجے یہ قوم یہ کہہ رہی ہے اور میں بھی تھک گیا ہوں آپ کی حفاظت کرتے کرتے، آپ کو بچاتے بچاتے، کیا کہتے ہیں آپ ان کی اس آفر پہ؟ کیا آپ کا رد عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا، شاید ہی تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں کسی نے اس جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیا۔ کہا تھا چچا یہ لوگ عرب کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، مال و دولت کی بات کرتے ہیں، حسین و جمیل عورت کی بات کرتے ہیں، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں زمین چاند لا کے رکھ دے، یعنی پوری انسانیت اور پورے عالم اور پوری دنیا کی حکومت اور پوری دنیا کے خزانے میرے سامنے رکھ دیں، تو اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے مشن سے، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جرأت یہ تھی، ہمت یہ تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تم ہجرت کرو۔ حبشہ کی زمین منتخب کی گئی، صحابہ نے وہاں ہجرت کی تاکہ ان کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو سکیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے عمومی ہجرت کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب جس کا نام اب مدینہ شریف ہے اس کی طرف صحابہ کو ہجرت کی تلقین کی۔ اب صحابہ ہجرتیں کر کے وہاں جا رہے تھے اور پھر آخرکار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی معیت میں ہجرت کی، جبکہ آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، آپ کو قید کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید اور حفاظت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ وہاں مدینہ پہنچے اور ان ظالموں نے جنگ مسلط کر دی۔ پہلے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی اور پھر اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی۔ پورا عرب جتھوں کی شکل میں، فوجوں کی شکل میں، لشکروں کی شکل میں 10,000 کے قریب کا جم غفیر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اور ادھر یہودی جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا اور دشمن کے ساتھ مل گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد اتاری اور اللہ نے ان تمام احزاب کو، ان تمام لشکروں کو تتر بتر کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ ایسی اللہ نے آندھی چلائی کہ سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو پھر ایک راہیں کھل گئیں دعوت و تبلیغ کی، کیونکہ اب لڑائی رک گئی، صلح ہو گئی۔ دعوت و تبلیغ پہلے بھی جاری تھی، سلسلے پہلے بھی جاری تھے، جہادی معرکوں کے ساتھ ساتھ، لیکن اب پوری توجہ دعوت و تبلیغ پر، کیونکہ عارضی طور پر صلح کی صورت میں اس وقت یہ جنگ و جدال ختم ہو چکا تھا۔ پھر بھی بڑی تکلیفیں آئیں، سازشیں ہوئیں۔ یہودیہ نے زہر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، 70 قراء کو دھوکے سے لے جا کے آگے جا کے گھیر کے ایک پہاڑوں کی وادی میں تیر مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، فارس کے بادشاہ کسرا کو خط لکھا، روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا، دیگر علاقوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور پھر جا کر
یہودیوں کی بستی جنہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کی کوششیں کی تھی اور فرار ہو کے خیبر میں جا کے پناہ لی تھی اور وہاں سے سازشیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے اور خیبر کو فتح کیا اور ان کو سزا دی۔ اس طرح یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ پھر ان کفار مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے کو توڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا، جرأت مندانہ 10,000 کے قریب صحابہ کو تیار کیا اور پھر مکہ کی طرف چل پڑے مکہ فتح کرنے کے لیے۔ اللہ نے ایسی نصرت کی، ایسی مدد کی، ایسا روب ڈالا ان کفار پر کہ ان کو مقابلے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ان کے سردار ابو سفیان نے جب مسلمانوں کی یہ قوت، یہ طاقت یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب مسلمانوں سے لڑائی کی کوئی صورت نہیں۔ اس نے تو اللہ کی توفیق سے اسلام ہی قبول کر لیا۔ اسلام کی اس عظمت کو دیکھ کر، اسلام کی اس غلبے اور فتح کو دیکھ کر اس نے اسلام ہی قبول کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ، یعنی مکہ کو فتح کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو گئے۔ یہ یعنی مدنی زندگی کے یہ یوں سمجھ لو کہ 8واں سال، مدنی زندگی کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ اور مکہ فتح جب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا، بلکہ جبکہ آپ مکہ میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ پوری طرح فتح ہو گیا اور سارے جو لوگ تھے مخالفین ان کو بیت اللہ شریف کے پاس جمع کر دیا گیا، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ ابھی مسلمان نہیں تھے، ان کو جمع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے، آپ کی حالت یہ تھی، آپ اونٹنی پہ سوار تھے، سبحان اللہ، اونٹنی پہ سوار تھے، آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی تھی، اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اس اللہ نے سارے دشمنوں کو اکیلے بھگا دیا اور اس اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نصرت کا، تائید کا، فتح کا پورا کر دیا۔ اپنا نام نہیں لیا، اپنا ذکر نہیں کیا، اپنا سر اونچا نہیں کیا، اللہ کی حمد ثنا اور یہ ساری فتح کا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہوئے اور زبان پر اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے جا کر بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کیا۔ اپنی لاٹھی مبارک سے ان بتوں کو گرا رہے تھے، بیت اللہ کے اندر سے باہر پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے جال حق و زحق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل دم دبا کے بھاگ چکا ہے۔ اس سے فارغ ہوئے، اب سامنے جمع غفیر تھا سارے مجرموں کا، سارے باغیوں کا، ان سب کا جنہوں نے یا جن کے آبا نے مکی زندگی میں اور پھر مدنی زندگی میں رسول اللہ کو پریشان کیا، جنگ مسلط کی، مکی زندگی میں گالیاں دی، تکلیفیں پہنچائیں صحابہ پر، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، یہ سارے زخم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کے پوچھا، بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا آپ تو بڑے مشفق ہیں، بڑے مہربان ہیں اور مشفق خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ سب آپ کے مخالفین تھے، شفقت کا، رحمت کا، نرم دلی کا، معافی کا، درگزر کا وہ مظاہرہ کیا کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے۔
فرمایا اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارا کوئی محاسبہ نہیں، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لوگ جو موت کے منتظر تھے، گردنیں اڑائے جانے کے منتظر تھے، ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں ڈالے جانے کے منتظر تھے، غلام بنائے جانے کے منتظر تھے، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، سر اٹھایا حیران رہ گئے، اور پھر خوشی خوشی الٹے قدموں اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے وہ خوشی سے ایسے سرشار ہو کے جا رہے تھے جیسے گویا قبروں سے مردے اٹھ کے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی زندگی میں کیا عظیم کارنامہ انجام دیا، ایک پوری ریاست قائم کی، ریاست مدینہ۔ صرف مدینے تک یہ حکومت نہیں تھی، بلکہ اس تھوڑے عرصے میں پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، جزیرہ عرب کو اسلام کے زیر نگین کر دیا، پورے جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر دیا، کفر سے پاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت، قوت، طاقت اور عظمت عطا فرمائی۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر آنکھیں کھلی روم کی جو اس وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی، کیونکہ فارس کی حکومت تو تتر بتر ہو گئی تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران فارس کے بادشاہ کسرا کو خط لکھا، وہ بڑا متکبر تھا، بڑا غرور تھا اس میں، اللہ کے رسول کے اس خط کو دیکھ کر جس میں اسلام کی دعوت تھی، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، تو اس نے خط کو پڑھا، غضبناک ہو گیا کہ کون ہے جو مجھ کسرا کو، فارس کے بادشاہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارتا ہے۔ اس نے اسی وقت خط کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا تو آپ نے فرمایا لوگوں اس بادشاہ نے میرے خط کو چاک کیا ہے، دیکھنا اللہ اس کی سلطنت کو چاک کر دے گا، پھاڑ دے گا، ریزہ ریزہ۔ وہ ایک الگ داستان ہے۔ یہ بچا ہوا تھا روم، اس کی بڑی حکومت تھی، اس وقت کی سپر پاور جیسے آج کا امریکہ ہے۔ اب ان کو ہوش آیا کہ مسلمان تو پورے جزیرہ عرب پر فاتح ہو گئے، غالب ہو گئے، اب کہیں یہ سرزمین عرب سے باہر نہ نکلیں، عرب کے آس پاس جو ہماری حکومتیں اقتدار ہیں وہ خطرے میں ہیں، اور پھر خود روم بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ اس نے پھر نعوذ باللہ اس اسلامی قوت اور طاقت کو ختم کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے، یہ سر اٹھاتی ہوئی عظیم اسلامی طاقت کو کچلنے کے لیے اپنی عظیم فوج بھیجنے کی اس نے سوچا اور قصد اور ارادہ کیا، اور تبوک کے مقام پر اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب فوج اکٹھا کرنے کا اس نے پروگرام بنایا کہ تبوک کے راستے سے مدینہ تک 2 لاکھ فوج حملہ آور ہوگی تو ان مسلمانوں کو کچل کے رکھ دے گا۔ سیرت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہوتے ہیں دین کا درد رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بڑھ کر غیرت مند اور جری کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اب ہم دشمن کا اپنے گھر میں بیٹھ کے انتظار نہیں کریں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی قوت اور طاقت اور افرادی قوت دی ہے، اب ہم اپنی سرحدوں پہ جا کے دفاع کریں گے۔ آپ نے عام اعلان کا حکم دیا، عام اعلان کا کہ تیار ہو جاؤ روم سے لڑائی کرنے کے لیے، ان رومی گنڈوں کو اپنی سرحدوں پر روکنے کے لیے ہر شخص اس میں شریک ہو، کسی کے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں۔
چنانچہ 12,000 کے قریب لشکر جرار تیار ہوا۔ وسائل کی کمی تھی، موسم گرم تھا، پھل پک چکے تھے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ دید نہیں تھا۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار تھے، ہر پل پہ جان نثار تھے، جو دائیں سے لڑتے تھے، بائیں سے لڑتے تھے، سامنے سے آ کے لڑتے تھے اور پیچھے سے لڑتے تھے، اللہ کے رسول کا دفاع کرتے تھے اور ہر قدم پر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی بات پہ لبیک کہا اور اللہ کے رسول ان 12,000 کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہرقل نے یہ سنا، اپنے جاسوسوں کے ذریعے، اپنے ذرائع کے ذریعے ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جرت کو دیکھ کر، مسلمانوں کی اس جرت کو دیکھ کر ایسا روب ان کے دل میں پڑا کہ پھر اس نے اپنی فوج کو جمع کرنے اور تبوک تک آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا، دم دبا کے بھاگ گیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہم تم سے کوئی لڑائی نہیں کرتے، تمہیں ہمارے بارے میں نعوذ باللہ گویا تمہیں ہمارے بارے میں غلط فہمی لگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر خاکہ ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد تھا، رسول کا معنی نمائندہ، پیغام رسا۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے آتا ہے، اللہ کی مراد اللہ کے بندوں کو بتانے کے لیے آتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ جو نظام بناتا ہے، دین شریعت، اس کو بندوں تک پہنچانے نہیں بلکہ سمجھانے سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان سارے احوال میں، ان مشکلات میں، ان تکالیف میں، ان ہجرتوں میں، ان جنگوں میں، ان سارے معاملات میں وہ جو مشن تھا توحید کا بیان، شرک کا رد، اللہ کے احکامات کی تبلیغ، اللہ کے دین پر عمل اور عملی نمونہ بننا، اس پر پوری طرح کام ہوتا رہا، اس میں ذرا سی کوتاہی نہیں آنے دی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، مرض الموت میں فرمایا لوگو ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک، ترکتکم علی البیضاء، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اپنا مشن پورا کر کے جا رہا ہوں، اپنا مشن پورا کر کے جا رہا ہوں۔ مشن کیا تھا؟ دین کی تبلیغ، دین کی تبیین، دین کی تفہیم، دین پر خود عمل کر کے لوگوں کو لیے نمونہ بننا اور معاشرے میں دین کو پوری طرح نافذ کرنا، جاری کرنا، یہ مشن تھا۔ فرمایا لوگوں ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں روشن شہراء پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، واضح کر کے دین کو جا رہا ہوں، کوئی بات مخفی نہیں ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، لیلھا ونہارھا سواء، یہ دین جس کو میں بیان کر کے جا رہا ہوں اتنا واضح ہے کہ اس میں رات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بات مخفی نہیں ہے، کوئی بات اندھیرے میں نہیں ہے۔ اور مجھے رک کے کہنے دیں، کوئی کہتے ہیں ہمیں دین سمجھ نہیں آتا، کس کی مانے کس کی نہ مانے، رسول اللہ کہے میں راہ واضح روشن شہراء پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مسلمان کہے میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، رسول اللہ کہے میں واضح روشن شہراء پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر صحابہ نے، آپ کی جماعت نے، جو مجاہدین کی جماعت بھی تھی، علماء کی جماعت بھی تھی، مبلغین کی جماعت بھی تھی، مصلحین کی جماعت بھی تھی، جنہوں نے اسلامی سرحدوں کو بھی پھیلایا، قرآن کی بھی خدمت کی، رسول اللہ کی ایک ایک سنت، ایک ایک حدیث کو جو ان کے سینوں میں محفوظ تھی اسے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اگلی نسلوں تک پہنچایا، انہوں نے اگلی نسلوں تک پہنچایا، انہوں نے اگلی نسلوں تک پہنچایا، حتیٰ کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی صورت میں پورا دین جمع ہو گیا۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں حدیث کی سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ قرآن میں اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں،
اس پورا ذخیرہ حدیث جو دین کا ایک وافر حصہ ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، وہ لمحہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں اپنی تمہید میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ظالم کہتے ہیں ہمیں ان حدیثوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے اس نبی کو آخری نبی بنایا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ نے قرآن کو بھی اور اپنے نبی کی تعلیم اور سنت کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمیں حدیث کی، سنت کی، رسول اللہ کے طریقے کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ اور بدبخت ہے جو مان کر نہیں مانتے، جو مان کر نہیں مانتے، کچھ تو نہیں مانتے نا، روافظ نہیں مانتے، روافظ سرے سے نہیں مانتے، روافظ کی جتنی شاخیں ہیں وہ اس قرآن کو بھی اصلی نہیں مانتے، احادیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ساختہ دین ہے، بناوٹی دین ہے، من گھڑت دین ہے، شرک اور بدعت پر مبنی دین ہے، لیکن کچھ مان کر نہیں مانتے، مان کر نہیں مانتے۔ قبر پرست طبقے کو دیکھو، قرآن و حدیث کو مانتا، بخاری مسلم سیاہ ستہ کو مانتا، لیکن جو قبر پرستی ہو رہی ہے، بدعات ہو رہی ہیں، نت نئے طریقے ہیں، نہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، نہ ان کا ذکر حدیث میں ہے، نہ ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، پتہ نہیں کہاں سے آگے، بلکہ قبر پرستی کے سارے سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ وفی روایت وان یقعد علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا بنانے سے منع کیا، قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا، قبر پر کچھ لکھنے سے منع کیا، اور ایک حدیث میں قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا، اور ان کا سارا دین اسی قبر پرستی کے ساتھ جڑا ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے میری امت اچھی طرح سن لو، میری شان میں ہرگز غلو نہ کرنا، مجھے ہرگز میری اس حد سے جو اللہ نے میری حد رکھی ہے اس حد میں اضافہ نہ کرنا، عیسائیوں کی طرح جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور حد سے بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے جب بھی کہو عبدہ و رسولہ کہو، اور یہاں جو مرضیہ کہتے رہتے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کے ساتھ ملا دیا، اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں عظمتیں چن چن کے صرف رسول اللہ کو نہیں بلکہ عام بزرگوں کو اور نیک اور صالح لوگوں کو عطا کر دیا۔ جیسے تقسیم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفتوں اور عظمتوں کی کہ فلاں بھی ان صفتوں کا مالک ہے، فلاں بھی ان صفتوں کا مالک ہے، بدعات کا بازار گرم کر کے رکھا ہے۔ کسی دور میں علامہ حالی نے کہا تھا، درد دل کے ساتھ کہا تھا، آج یہ امت بالکل اس کی مصداق ہے بلکہ اس سے بڑھ چکی ہے۔ اس نے کہا تھا کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے چادریں چڑھائیں، نہ اسلام اس سے بگڑے نہ ایمان اس سے جائے۔ وہ توحید، وہ دین، وہ دین توحید پھیلی جس سے جہاں میں ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان،
افسوس یہ ہے قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو مانتے ہیں۔ جو کچھ آج بزرگوں کی قبروں کے حوالے سے ہو رہا ہے یا ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہو رہا ہے، کوئی بتا سکتا ہے قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت؟ سیرت اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو توحید کا بیان، شرک کی مذمت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر اللہ کے آگے سر جھکایا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے نام کی قربانیاں دی۔ یہ توحید کا عظیم الشان مظاہرہ، اور اسی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سجدہ کرایا، یہ کہا کہ جب تمہیں مشکل پیش آئے مجھ سے مدد مانگنا، کوئی بتا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ کا مدد لگانا، کوئی بتا سکتا ہے؟ جب بھی اذا سألت فاسأل اللہ، عبداللہ بن عباس سے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کا وقت آئے اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگنا۔ کبھی سجدہ کرایا اپنے آپ؟ صحابہ کرام جنہوں نے دین سیکھا رسول اللہ سے، ہم سے بڑھ کر رسول اللہ کا مقام جانتے تھے، مرتبہ جانتے تھے، قرآن و حدیث کو جانتے تھے، اور رسول اللہ سے ہم سے بڑھ کر محبت اور عقیدت اور احترام کرتے تھے۔ مجھے بتائے کوئی مائی کا لال، کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو سجدہ کیا؟ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پہ میلے ٹھیلے لگائے، جمگٹے لگائے، سالانہ عرس منایا، وہاں عورتیں جمع ہوئی، وہاں نظر و نیاز کے دیے گئے، جب وہاں دیے جلائے گئے، چادریں چڑھائی گئی۔ صحابہ نے تو یہ نہیں کی، جو ہم سے بڑھ کر دین کو جانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی نہیں تھی، غلو سے روکا تھا، منع کیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرک کی باتیں جو لا علمی میں کہیں سے اس کی آوازیں آئیں، اس کا اظہار ہوا، محسوس کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سختی سے روکا، ٹوکا، منع کیا اور اس کا رد کیا۔ کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی نے لا علمی میں جذبات میں آ کے کہہ دیا تھا نا، ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، اللہ کی مشیت اور میری مشیت کو تم نے ایک کیٹیگری میں رکھ دیا، برابر کر دیا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، کہو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، پھر جو آپ چاہتے ہیں۔ بچیوں نے کسی عید کے موقع پہ یہ جملے کہہ دیے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدَا، اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہی تھی، اپنے باپ دادا کی بہادری کے قصے بیان کر رہی تھی۔ ان کے خاندان نے جو اشعار کہے تھے اپنے بہادروں کی یعنی بہادری کے بیان میں، وہ اشعار کہہ رہی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے باپ دادا کی تعریفیں چھوڑ دی اور رسول اللہ کی تعریف کرنے لگیں۔ بچیاں تھیں، عقیدے کا علم نہیں تھا، انہوں نے بے خیالی میں کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدَا، ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا جو نبی ہے وہ عالم الغیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ان کے وہ اشعار جو اپنی قوم برادری کے بہادری کے قصوں پر تھے، سن رہے تھے، خاموش تھے، لیکن جب یہ جملہ سنا جو توحید کے منافی تھا، شرک کی بو آ رہی تھی، فوراً متوجہ ہوئے، کہا بچیوں یہ بات نہ کہو، اس لیے کہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونا ہے یعنی غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تم جو کچھ پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، یہ باتیں مت کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح توحید کا بیان کیا،
اور بدعات کی مذمت کی. کتنی حدیث ہیں بدعات کی مذمت میں. بدعات نئے طریقے کو کہتے ہیں جس کا اصل قرآن و حدیث میں نہ ہو. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں نے دین پورا بتا دیا ہے, میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, تم پر میری اطاعت واجب ہے, بس اس سے ہٹ کر تم نے کسی نئے طریقے کو اختیار نہیں کرنا, کسی اور کی بات کو دین نہیں سمجھنا. گویا یہ سمجھایا تھا, اس لیے بدعات کی مذمت کی. سنیں کہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے. کہیں فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ, اپنے آپ کو نت نئے کاموں سے بچا کے رکھنا, یعنی بدعات سے بچا کے رکھنا, اس لیے کہ یہ نئے کام بدعت ہیں, بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. کتنا شدید وعید بیان فرمائی ہے پرواہ. نئے سال کا ہر نئے سال کا نیا ایڈیشن, ہر دفعہ کا نیا طریقہ, ہر قوم کے نت نئے طریقے, اور کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. یہ مان کر نہیں مانتے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو مسائل میں, طریقہ عبادت میں جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, امور عبادات, احکامات, اس میں رسول اللہ کی ذات کو اتھارٹی مانے بغیر, جن کا دین محفوظ, جن کی شریعت محفوظ, قرآن اور حدیث کی صورت میں خود فرما کے گئے ترکتکم علی البیضاء. ابھی حدیث بیان کر رہا تھا کہ میں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کی رات بھی دن کی طرح ہے. کہیں یوں فرما کے گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. اس سب کچھ کے باوجود اللہ نے حکم دیا قرآن میں, بار بار حکم دیا, باقی آیات چھوڑے, صرف دو آیتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے پیغمبر بتا دو انہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا دین لے کر آیا ہوں, اللہ کا دین سمجھایا ہے, بتایا اور اس پر عمل کیا ہے, اور عملی نمونہ بنا ہوں, میرے پیروکار بن جاؤ. تم اللہ سے دعوے محبت میں سچے ثابت ہوگے, اور اس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. کہیں فرمایا وہی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ درست ہے. عبادت کا حکم اللہ نے دیا, طریقہ رسول اللہ کا. زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا, طریقہ رسول اللہ کا. حج کا حکم اللہ نے دیا, طریقہ رسول اللہ کا, وغیرہ وغیرہ. بلکہ اس سے عظیم ترین اور واضح ترین آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اور وگرنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. اگر تمہارے عمل, پورا عمل یا عمل کا طریقہ یا عمل کا کوئی حصہ اور شعبہ تمہاری مرضی کا ہوا, رسول اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے طریقے کا ہوا, تو تمہارا عمل باطل ہے, باطل ہے, ضائع ہو جائے گا. اتنی واضح بات, اتنی واضح بات. اس کے باوجود بھی دیکھو کیسے کیسے اپنے اماموں کی تقلید کو لازم پکڑا ہوا, پیروں کو پکڑا ہوا ہے, مرشدوں کو پکڑا ہوا ہے. تصوف کے سلسلے ہیں, رسول اللہ کے طریقے کے مقابلے میں تصوف کے سلسلے ہیں. اپنے آپ کو محمدی کہلانے کی بجائے کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی جعفری ہے, کوئی موسوی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے. اگر نہیں بنے ہوئے تو محمدی نہیں بنے ہوئے. یا تو کہو کہ دین ناقص ہے, نعوذ باللہ, دین میں کچھ نہیں ہے, اللہ نے اس دین کو ادھورا چھوڑ دیا ہے. اور اگر دین اللہ نے محفوظ کیا ہے اور قرآن و حدیث کی صورت میں محفوظ ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر رسول اللہ کا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے. تو رسول اللہ نے تو پوری زندگی دین بتایا, سکھایا, سمجھایا, ایک ایک بات کے بارے میں بتایا. نماز جو دین کا اہم ترین رکن ہے, اہم رکن ہے, عظیم ترین عبادت ہے, اللہ کے قرب کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے رسول
رسول نے نماز بتائی، نماز سکھائی، منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، نماز کی اصلاح کی۔ ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے کہا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سر کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ میں نماز کی حالت میں تمہاری صفیں دیکھوں، تمہارا کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھوں، تمہارے رکوع اور سجود دیکھوں، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھوں اور تمہاری اصلاح کروں۔ اتنا انتظام نماز کے حوالے سے، منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں یہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہے کسی کو پرواہ؟ حنفی نماز ہے، اور یہ جو ہے نا کہ وہ مالکی نماز ہے، یہ شافی نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا رسول اللہ کا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے کیا وہ پسند نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا دین پہنچایا، نماز کا طریقہ بتایا۔ حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ سوار ہو کے، کیا کہ نہیں کیا؟ اونٹنی پہ سوار ہو کے، تاکہ لوگ دیکھیں میں کس وقت کیا عمل کرتا ہوں اور کون سا عمل کس طرح کرتا ہوں۔ صحابہ عمر آئے، حالانکہ پہلے ابو بکر صدیق حج کرا کے گئے تھے، رسول اللہ نے ان کو حج کا طریقہ بتا دیا تھا، مسائل بتا دیے تھے، لیکن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، 10 ہجری میں خود تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حج کیا تاکہ دیکھ لے امت، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، جمع غفیر ہے صحابہ کا، اونٹنی پہ چل پھر کے سارے مناسک ادا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے دین کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج سے مناسک سیکھ لو۔ یہ تو دو بطور مثالوں کا ذکر کیا، وگرنہ سارے مسائل بتائے، ساری چیزیں بتائیں، دین کو بیان کیا، دین کو واضح کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی، توحید کو بیان کیا، امور عبادت کو بیان کیا، عبادات کے طریقوں کو بیان کیا، حلال و حرام کو بیان کیا، اخلاق حسنہ کو بیان کیا، معاشرتی آداب کو بیان کیا، اور ان سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہترین نمونہ تھے۔ کبھی شرک کیا؟ بدعت تو ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تو جو کام کیا وہ دین ہے، جو کام کیا وہ شریعت ہے۔ اللہ کے ساتھ کبھی شریک ٹھہرایا کسی کو؟ نہیں ٹھہرایا۔ یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اٹھے، یہ قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل اور بھروسہ کیا۔ امت کو کیا آدم علیہ السلام کا در دکھایا؟ کیا امت کو ابراہیم علیہ السلام کا در دکھایا؟ کیا امت کو نوح، موسیٰ، عیسیٰ کا در دکھایا؟ کیا امت کو جبرائیل، میکائیل کا در دکھایا؟ یا کیا کیا؟ امت کو اللہ کا در دکھایا، اللہ کا در دکھایا۔ داعی اللہ بن کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو آپ نے لوگوں کو کیا کہا، کیا بتایا؟ کیا یہ کہا کہ لوگوں یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، حجر و شجر کی پوجا کرتے ہو، یہ تو بت ہیں، یہ تو لکڑی کے ہیں، یہ تو پتھر کے ہیں، ان میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ان کا یہ حق نہیں ہے۔ میں اللہ کا محبوب بن کے آ گیا، لہذا ان سب کی عبادت چھوڑو اور میری عبادت کرو۔ کیا یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کے بعد تمہارے مشکل کشا یہ بت حجر شجر نہیں ہوں، میں ہوں، کیا یہ کہا؟ ان کو سجدہ نہ کرو، مجھے سجدہ کرو، کیا یہ کہا؟ ان کے نام کے نذرانے نہ دو، میرے نام کے نذرانے دو، کیا یہ کہا؟ ان سے دعائیں نہ کرو، مدد نہ مانگو، مجھ سے مانگو، کیا یہ کہا؟ سیرت طیبہ کا اس پہلو کو غور سے پڑھو اور دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کیا کیا کہ ظالموں تم نے اللہ کا حق مخلوق کو دیا ہوا ہے۔ اللہ رب ہے اور وہی معبود برحق ہے، نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی الوہیت اور عبادت میں کوئی شریک ہے، اور خود اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ دعائیں اٹھا کے دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں دعائیں مل جائیں گی، دعائیں کی کتابیں ہیں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں کی ہیں اور ہمیں وہ دعائیں سکھائی ہیں. کوئی ایک دعا بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں رسول اللہ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا ہو, یا کوئی ایک دعا بتا دو جو رسول اللہ نے امت کو سکھائی ہو, صحابہ کو سکھائی ہو, کسی کو سکھائی ہو, اور اس دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی. کوئی بتا سکتا ہے؟ جنگ احد کی بات, بلکہ جنگ بدر کی بات. اچانک جنگ, اچانک دشمن مسلط ہو گیا. صحابہ 313 اور سامنے دشمن وہ 1000 کی تعداد. میں اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوں. صحابہ 313 اور دشمن 1000 کی تعداد میں, اور دشمن مسلح تیاری کے ساتھ سارے وسائل صحابہ نہیں ہلتے, لیکن جنگ مسلح ہو گئی. اللہ کے رسول ان صحابہ کو لے کے آگے, سامنے دشمن ہے, ادھر کمزور صحابہ ہیں, جنگ شروع ہونے والی ہے. ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نظر نہیں آ رہے, پریشان ہو کہیں کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے. فوراً پلٹے رسول اللہ کے خیمے کی طرف. خیمہ تھوڑی سی اونچی جگہ پر اللہ کے رسول کے لیے الگ سے گاڑا ہوا تھا. وہاں آئے, خیمے میں تو ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں. کائنات کی عظیم ترین ہستی, اللہ کے مقرب ترین بندے, امام الانبیاء سید ولد آدم قبلہ رخ کیے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کملی مبارک, چادر مبارک کندھے سے گری ہوئی ہے, دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ مدد کرنا, یا اللہ یہ کچھ لوگ تیار کیے ہیں, یا اللہ ان کی حفاظت کرنا, وگرنہ اسلام مٹ جائے گا, تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدے کیے ہیں نصرت کے, تائید کے, مدد کے, یا اللہ وہ پورے کرنا. یا اللہ آج مدد اتار دے, یا اللہ نصرت کر دے, یا اللہ فتح دے دے. بے خودی کے عالم میں دعا کر رہے تھے, چادر اتر کے نیچے گری ہوئی تھی. ابو بکر صدیق کچھ دیر تو کھڑے رہے, پھر آخر میں آ کے پیچھے سے جپھا ڈالا, سینے کے ساتھ لگایا, کملی مبارک کو اٹھا کے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت دعا کر دی, بہت دعا کر لی, بس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے. ہمیں تو سیرت نبوی سے یہ نظر آتا ہے, ہمیں تو سیرت نبوی سے یہ نظر آتا ہے. کیا کیا واقعات اور قصے سناؤں, توحید کے, توکل اللہ کے, اللہ پر بھروسے کے, اللہ پر بھروسے کے. ہمیں تو رسول اللہ کی زندگی میں توحید نظر آتی ہے, ہمیں تو اللہ کی عبادت نظر آتی ہے, اللہ کی عبادت, اور اللہ کی عبادت کا حق نظر آتا ہے. پورے دین پر عمل کیا, خاص طور پر اللہ کی عبادت کا تو حق ادا کیا. مسلمانوں, نبی سے محبت کرنے والوں, اس نماز کو دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. گھر میں کسی کام میں ہوتے تھے, اذان کا وقت ہوتا تھا, ازواج فرماتی ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے, بڑی محبت اور پیار کی باتیں ہو رہی ہوتی, اذان ہوتی, اٹھ کھڑے ہوتے, نماز کی تیاری میں لگ جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تہجد میں اتنا لمبا قیام فرماتے, فرض نمازیں تو پیچھے کیونکہ نمازی ہوتے, آپ امام ہوتے, ان کا خیال کرتے, لیکن تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے رہتے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس قدر تھکانے کی اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو معصوم ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, بلند درجات کے حامل ہیں, اعلیٰ علین میں اونچا مقام ہے. اللہ نے آپ کو بڑی عظمتیں دی ہیں, جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے, پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم اللہ کے ان انعامات اور ان عزتوں کا جو مجھے ملی ہیں ان کا ذکر کرتے ہو تو کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا عبدا شکورا. اخلاق دیکھو, عادات دیکھو, چال چلن دیکھو, رہن سہن دیکھو, اللہ کے دین کے عین مطابق سب کچھ ہے. تو پھر میرے بھائیو آؤ پھر منہج اہل حدیث سنو. دین قرآن و حدیث ہے, اور رسول اللہ کی زندگی قرآن و حدیث کا آئینہ دار ہے. رسول اللہ کی زندگی قرآن و حدیث کا عملی نمونہ ہے. تو پھر آؤ اپنی نسبتیں ہر شخصیت سے, ہر قوم سے, ہر برادری سے توڑ ڈالو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دو, اپنا رشتہ ناتا قائم کر لو. یہی کامیابی کی بات ہے اور اسی میں نجات ہے.
کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو پہن لو گلے میں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ خیرہ۔ عزیز دوستو، یہ تھے ہمارے معزز مہمان جو انتہائی علمی منہجی مسلکی خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔